Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فإن اللہ تبارک وتعالى يقول في كتابه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلباء، نوجوان دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم اور احسان ہے کہ ہم اور آپ محض اس کے فضل و کرم سے زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی کی عظیم نعمتیں جو ہیں وہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائی ہیں۔ ہم اور آپ ابھی ماہ رجب میں ہیں جو سال کے لحاظ سے 1441 ہجری ہے۔ یہ مہینہ جو رجب کا مہینہ ہے تاریخی اعتبار سے ایک اہمیت رکھتا ہے اور بعض محدثین، مفسرین اور سیرت نگاروں کے لحاظ سے یہی وہ مہینہ ہے جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ سیرت کا انتہائی اہم واقعہ ہے۔ اس واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت سارے پیغامات ہیں، بہت سارے دروس ہیں۔ اسراء اور معراج کا واقعہ تفصیلی واقعہ ہے اور اس موضوع پہ اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں بعد بھی یہ موضوع ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ موضوع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اور حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس عنوان کو 3 حصوں میں بانٹا ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ آخر اسراء اور معراج کے واقعے کا پس منظر کیا ہے، کس موقع اور محل سے کیا حالات تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ دیا گیا، یہ انعام دیا گیا اور یہ تحفہ دیا گیا۔ واقعے کے پس منظر کو بھی جاننا چاہیے اور واقعہ کیا ہے اسے بھی جاننا چاہیے۔ یہ ہماری گفتگو کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ کہ آخر اس لمبے سفر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں کے مشاہدات کیے ہیں، بہت ساری چیزوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھا ہے اور جانا ہے۔ 7 آسمانوں کی زیارت کی، 7 آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات ہوئے اور بھی آپ نے مختلف چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ آخر وہ کیا تفصیلات ہیں اور کون سی باتیں ہیں اور کون سے مناظر ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا مشاہدہ کیا۔ ہماری گفتگو کا ایک تیسرا حصہ ہے اور وہ یہ کہ میزبان اللہ تعالیٰ تھا اور مہمان خاتم الانبیاء والرسل تھے۔ میزبان اتنا عالی شان جس کا کوئی مد مقابل نہیں، جو خالق کون و مکان ہیں، اور مہمان بھی اتنا عظیم
کہ مخلوق میں اس سے بڑی عظمت والا کوئی شخص نہیں۔ اتنی بڑی میزبانی اور اتنی بڑی مہمان نوازی کے درمیان کیا باتیں ہوئی اور میزبان نے مہمان کو کیا تحفے دیے، اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، یہ ہماری گفتگو کا ایک تیسرا حصہ ہے۔ لیکن میں نے شروع میں آپ سے یہ بات کہی کہ اس واقعے کو چند منٹوں اور چند سیکنڈوں میں سمیٹا نہیں جا سکتا ہے۔ جمعے کا وقت یقیناً محدود ہوتا ہے، ان تینوں حصوں پر فی الحال گفتگو نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کی تقریر میں صرف ایک حصے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ اسراء اور معراج کے واقعہ کا پس منظر کیا ہے اور واقعہ کیا ہے۔ ان دو چیزوں کو ہم سمجھ جائیں، پھر انشاءاللہ آئندہ تقریروں میں مزید دو حصوں پر گفتگو ہوگی۔ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس سلسلے میں سیرت نگاروں کے مختلف اقوال ہیں۔ علامہ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے اپنی شہر آفاق کتاب فتح الباری میں، جو بخاری شریف کی شرح ہے، 10 اقوال نقل کیے ہیں کہ اسراء اور معراج کا واقعہ کب پیش آیا۔ اور سیرت کی کتابوں میں عصر حاضر کی ایک اہم کتاب جس کا نام الرحیق المختوم ہے، اس کے مصنف نے 6 اقوال نقل کیے ہیں کہ آخر یہ واقعہ کب پیش آیا، اور پھر انہوں نے اپنے لحاظ سے ایک تاریخ کو راجح قرار دیا۔ سیرت کی مشہور کتاب ہے جس کو سیرت رحمت للعالمین کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں، جو اصلاً 3 حصوں میں ہیں، لیکن تینوں حصے ایک ساتھ بھی آج کل شائع ہو رہے ہیں۔ انتہائی اہم کتاب ہے۔ علامہ منصور پوری علیہ الرحمہ نے اس کتاب میں جس تاریخ کو راجح قرار دیا ہے، انہوں نے کہا کہ نبوت کا 10واں سال اور رجب کا مہینہ 27 تاریخ، یعنی 27 رجب نبوت کے 10ویں سال میں اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اسے سیرت رحمت للعالمین کے مصنف نے راجح قرار دیا ہے، لیکن دیگر سیرت نگاروں نے اس بات سے اختلاف بھی کیا ہے۔ بعض سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ بعض سیرت نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ ہجرت سے 1 سال اور چند ماہ پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ خیر، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، 1-2 لوگوں کو چھوڑ کر، کہ یہ واقعہ سن 10 نبوی میں یا 11 نبوی میں یا 12 نبوی میں پیش آیا ہے۔ تقریباً لوگوں کے جو اقوال ہیں اور راجح اقوال ہیں وہ انہی 3 سالوں میں گھومتے ہیں۔ آخر یہ 3 سال کیسے ہیں اور اس سے پہلے کیسے ایام گزرے اور کیسے سال گزرے، ہم اگر اس کی اہمیت کو سمجھیں تو پھر اس واقعے کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور ہم اس کے پس منظر سے واقف ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال کی ہوتی ہے اور آپ غار حرا میں تشریف فرما ہیں، آپ پر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ اور یہاں سے پھر آپ کی بعثت ہوتی ہے، آپ اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، آپ کے اندر کپکپاہٹ ہے، آپ تھر تھرا رہے ہیں، اپنی پوری کیفیت کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ وہ آپ کو لے کر حضرت ورقہ بن نوفل کے پاس جاتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری باتیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، اور ایسا لگتا ہے کہ آپ نبی بنائے جائیں گے۔
اور آپ پر وہی نازل ہونے والی ہے اور ہو رہی ہے۔ خیر، ورقہ بن نوفل نے یہ بات کہی کہ جب آپ نبوت کا اعلان کریں گے اور جب یہ چیز واضح ہو جائے گی تو میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن یاد رکھیے کہ آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی۔ خیر، یہ بات آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے وحی کا کام اور وحی کی جو ذمہ داری تھی اس کو نبھاتے رہے، یہاں تک کہ 3 سال کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت کے کام کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے اور حکم دیا جاتا ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ نے دعوت کی، کھانے پر اپنے خاندان کے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور اپنا پیغام رکھا۔ جو دعوت تھی اللہ کی وحدانیت کی دعوت تھی، وہ پیغام رکھا۔ ماننے والوں نے مانا، انکار کرنے والوں نے انکار کیا۔ پھر دعوت کا کام آگے بڑھتا ہے، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، آپ کو جو کہا رہا ہے کھلم کھلا اعلان کر دیجئے۔ آپ مکے کی صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور وہاں سے اعلان کرتے ہیں، یا صباحا یا صباحا، آواز نکالتے آپ۔ یہ جملہ اس بات کی پہچان تھی کہ کوئی دشمن ہے جو حملہ کرنے والا ہے، لوگ جمع ہوتے تھے اور اکٹھا ہو جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی لوگ آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ کہنے والوں نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے، اس لیے کہ آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ پہاڑ کے اس طرف دیکھ سکتے ہیں جسے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، غصہ ہونے والے غصہ ہوئے اور ابو لہب نے کہا، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیری بربادی ہو جائے، تو ہلاک ہو جائے، تو تہس نہس ہو جائے، کیا تو نے اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا کہ ہم ہزاروں معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کو مانیں؟ خیر، دعوت کا کام چلتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جن لوگوں نے مانا، ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے انداز سے دعوت کا کام کیا، لیکن مکے کی اکثریت مخالفت کرتے رہی۔ مخالفت کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ مکے کے سرداروں کا ایک وفد ابو طالب کے پاس آتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پناہ میں ہیں، ان کی کفالت میں ہیں، گھر کے سرپرست وہ ہیں۔ ایک قافلہ پہنچتا ہے ابو طالب کے پاس کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آنے والوں نے بہت سخت سست بہت ساری باتیں کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف فرما نہیں تھے۔ جب تشریف لاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا ابو طالب بیٹھالتے ہیں اور کہتے ہیں، بھتیجا، اپنے بوڑھے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ چچا برداشت نہ کر سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چچا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ قریش کے اور قریش کے علاوہ بڑے بڑے سرداران یہاں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، وہ ہمارے معبودوں کی مخالفت چھوڑ دے، توحید کے اعلان کو چھوڑ دے، اپنی دعوت سے بعد آ جائے، ورنہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اولو العزم انبیاء میں تھے، افضل الانبیاء ہے۔ آقا نے فرمایا کہ چچا جان، آپ کی حمایت مبارک ہے، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے جہاں تک دعوت کے چھوڑنے کی بات ہے، لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، اگر لوگ سورج کو اتار کر میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو اتار کر میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پھر بھی میں اپنی دعوت سے بعد نہیں آ سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی جب اس غیرت کو دیکھا ان کے چچا نے، جب اس حمیت کو دیکھا، جب اس عزیمت کو دیکھا، جب اس حوصلے کو دیکھا،
چچا نے کہا کہ بھتیجا تو کر، میں تیری حمایت کروں گا، تجھے جو سمجھ میں آئے کرتا رہا۔ قریش کے دیگر سرداران اور قریش کے جو سربراہ لوگ تھے اور مکے کے جو لیڈران قسم کے لوگ تھے، وہ تو اللہ کے رسول کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، کسی طرح یہ دعوت سے بعد آ جائے۔ اس سے پہلے یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا، ابو طالب کے پاس آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ان سے یہ بات رکھی گئی، اے محمد تم دعوت کیوں دے رہے ہو؟ اگر یہ دعوت کے ذریعے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ تیری عقل اگر خراب ہے اور اس وجہ سے تو دعوت دے رہا ہے، ہم مکے کے کیا عرب کے بہترین ڈاکٹر سے تمہارا علاج کرا دیں گے، طبیب سے، حکیم سے علاج کرا دیں گے۔ اگر تو یہ دعوت کے ذریعے مال و دولت کو اختیار کرنا چاہتا ہے، ہم مال و دولت کی ریل فیل تیرے سامنے جمع کر دیں گے۔ تو اگر مکے کی کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، لڑکی سے شادی چاہتا ہے، میں شادی کرا دیں گے۔ وہ لوگ سمجھ رہے تھے یہ دعوت کوئی بازار کی خریدی ہوئی چیز ہے، یہ دعوت کوئی چورن فروش کے دکان کی چیز ہے کہ سمجھوتا کر لیا جائے، لیکن اللہ کے رسول نے اپنی عظیمت کا ثبوت دیا۔ کام چلتا رہا، مکے کی مخالفت ہوتی رہی، یہاں تک کہ نبوت کا 7واں سال آتا ہے اور مکے کے اکثر لوگ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں کہ محمد اور محمد کے ماننے والے اور محمد کی حمایت کرنے والوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ مکے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ محمد اور محمد کی حمایت کرنے والے، اس کے ماننے والے سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا، کوئی سلام کلام نہیں کرے گا، کوئی بول چال نہیں کرے گا، اور پھر یہ معاہدہ لکھ کر خانے کعبہ میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ 3 سال کی یہ مدت ہے دوستو، سن 7 نبوی سے سن 10 نبوی تک ایسی پریشانی کی مدت ہے کہ خود وہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، صحابیات بیان کرتی ہیں کہ ہم لوگ کھانے کے لیے ترس گئے، ہم ببول کے پتے کھاتے تھے، ہمارے پائخانے ایسے ہو گئے تھے جس طرح بکریوں کی مینگنیاں ہو جایا کرتی تھی، ہم نے درد کی چھالیں چبائی ہیں، لیکن مکے کے لوگوں کو رحم و کرم نہیں آیا۔ ایسی پریشانی کی حالت میں بھی ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی پوری حمایت کی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایسے خطرات کے جو وقت تھے، ایسے وقت میں ابو طالب اپنے بھتیجے کو کہتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم اس بستر پر یہاں پر سو جاؤ، تاکہ لوگ دیکھیں کہ محمد اس جگہ سویا ہوا ہے، اور اگر کوئی سونے میں حملہ کرنا چاہے تو اسی جگہ حملہ کرے۔ اور جب اندھیرا چھا جاتا تھا تو ابو طالب اللہ کے رسول کے بستر کو بدل دیا کرتے تھے، لوگوں کے سامنے میں کسی اور بستر پر سلاتے تھے، اور جب اندھیرا چھا جاتا دیکھنے والے دیکھ لیتے کہ محمد کا یہ بستر دوسرے نمبر کا بستر ہے، اور جب رات ہوتی تو ابو طالب بستر کو چینج کر دیتے تھے، اللہ کے رسول کو کہیں اور سلا دیتے تھے، اور اس بستر پر کسی اور کو سلا دیتے تھے کہ دشمن اگر مارنا چاہے تو میرا بھتیجا صحیح سالم رہے، میرے خاندان کا کوئی دوسرا فرد قربان ہو جائے۔ ابو طالب مسلمان نہیں ہے، لیکن یہ بھتیجے کی محبت کہیے، خاندان کی محبت کہیے، بھتیجے سے پیار اور عشق کہیے کہ ان کی قربانی ابو طالب کی ایسی ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ خیر، سن 10 نبوی میں مکے کے کچھ باغیرت افراد کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے نہیں بہت ہو گیا، محمد اور محمد کے ماننے والے اگرچہ ان کا دین دوسرا ہے، لیکن ہے تو وہ ہمارے خاندان کے، وہ ہیں تو ہمارے علاقے کے، وہ ہیں تو اسی مکے کی سرزمین کے، ان کا بائیکاٹ نہیں ہونا چاہیے۔ چند نوجوان باغیرت کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں چلو کعبے میں جو معاہدہ ہے اس عہد نامے کو ہم پھاڑ دیتے، وہاں جاتے ہیں اور معاہدہ نامہ کو دیکھتے ہیں معاہدے کے تمام حروف کو دیمک نے کھا لیا ہے، صرف جہاں جہاں اللہ لکھا ہوا ہے وہ جگہ محفوظ ہے۔ خیر، سن 10 نبوی میں یہ بائیکاٹ ختم ہوتا ہے، 3 سال کا بائیکاٹ۔ اگر آج اور کل
ہمارا کوئی دوست ہم سے بول چال چھوڑ دے، ہمارے گھر کے افراد ہم سے ناراض ہو جائیں، دوستو ایک دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے آدمی کے لیے۔ یہ 3 سال کی مدت کیسی گزری ہوگی اسے ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، جن پر بیتی ہے وہی سمجھ سکتے ہیں۔ وہاں سے نکلنے کے بعد سن 10 نبوی میں مکے والے نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا، کوئی بات کرنے تک کے لیے تیار نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد طائف کا قصد کرتے ہیں کہ چلو طائف جاتے ہیں، وہاں 3 سردار بہت مشہور ہیں، ان میں ایک عبدیہ لیل، ایک مسعود بن عمرو اور ایک حبیب بن عمرو۔ چلو ان تینوں سرداروں کے پاس جاتے ہیں، دعوت بھی پیش کرتے ہیں اور ان کی حمایت بھی لیتے ہیں، اس لیے کہ سن 10 نبوی وہ سال ہے کہ شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد اسی سال ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو انتہائی غمگسار اپنے مال و دولت کو قربان کر دینے والی تھی، نثار کر دینے والی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 10 نبوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرنے والے، آپ کے راستے میں آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے روڑوں کو ہٹانے والے، آپ کے کانٹوں کو دور کرنے والے مسلمانوں کے علاوہ جو 2 مضبوط شخصیت تھی، ایک ابو طالب کی، ایک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی، دونوں کا انتقال ہو گیا ہے، اور مکے والے آپ کے خلاف مصر ہیں اور وہ چڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ مکے والے چڑھے ہوئے ہیں کہ ان کی دعوت کا کام نہیں ہونے دینا ہے۔ آپ طائف جاتے ہیں اور وہاں کے تینوں سرداروں کو آپ دعوت پیش کرتے ہیں، ان کی حمایت بھی طلب کرتے ہیں، لیکن ہائے افسوس جن کے گھر پہ دعوت پہنچی ہے، جن کے گھر پر اسلام پہنچ گیا ہے، جن کے گھر پر صحابہ رحمت للعالمین پہنچ گئے، ان افراد نے آپ کا انکار کیا، آپ کو برا بھلا کہا اور آپ کے پیچھے غنڈوں اور اوباشوں کو لگا دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کے پاؤں مبارک پر پتھروں کی بارش کی اور آپ کے پاؤں مبارک سے خون نکلے، اتنے خون نکلے، اتنے خون نکلے کہ آپ کی جوتیاں آپ کے پاؤں میں خون کی وجہ سے چپک گئی۔ آقا جب تھک کر ایک باغ میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہاں اوباش قسم کے لوگ پہنچتے ہیں اور آپ کو اٹھاتے ہیں۔ ایک غلام آتا ہے، آپ کو کچھ کھجور وغیرہ پیش کرتا ہے، انگور پیش کرتا ہے، اور پھر جب آپ کے سامنے جھکتا ہے اور آپ کی نبوت کو سمجھتا ہے، اس کے مالک نے پھر اسے برا بھلا کہا اور اسے مارا اور پیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 نبوی میں طائف جب جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، لہو لہان ہے، کیا حالت ہوگی ہم اور آپ دوستوں نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ مکے والوں نے بائیکاٹ کیا تھا، بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے، حمایت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، آپ کے دست ہاتھ کو پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کس امید پر طائف گئے تھے، وہاں بھی آپ کی امیدوں پر پانی پھر گیا، لیکن آپ تھے رحمت للعالمین۔ آپ جب بیٹھ گئے تھک ہار کر، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں خاتم الانبیاء، آپ کے رب نے ان کی حرکتوں کو دیکھ لیا ہے، آپ کی دعائیں سن لی ہیں آپ کے رب نے، آپ کہیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان بنو ثقیف کے لوگوں کو جو طائف کا قبیلہ ہے انہیں پیس دیا جائے، ختم کر دیا جائے، قربان جائیے آپ کے رحمت للعالمین پر۔ فرمایا کہ نہیں جبرائیل چھوڑ دو، انہوں نے ہمیں سمجھا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کی نسل میں کوئی اسلام قبول کرنے والا ہو جائے۔ وہاں سے واپس آتے ہیں، مکے میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں، مکے والے آپ کے دشمن ہیں،
آپ نے چند لوگوں سے حمایت طلب کی کہ مجھے حمایت دے دو. 2 لوگوں کو آپ نے کہا, دونوں میں سے کسی نے حمایت نہیں دی کہ مجھے حمایت دے دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, وہ مسلمان نہیں تھے لیکن ٹھیک ہے میں آپ کو حمایت دیتا ہوں. کعبے کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو جاؤ اور کہہ دو کہ محمد کو ہم نے حمایت دی ہے, کوئی محمد کو ٹچ نہیں کر سکتا ہے, چھو نہیں سکتا ہے. اور اہل عرب عہد و پیمان کا بہت پاس و لحاظ رکھتے تھے. اس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل کر طائف جاتے ہیں اور طائف میں سے واپس آنے کے بعد مکے میں ایک حامی آپ کا کھڑا ہوتا ہے اور پھر آپ اس کی حمایت سے مکے میں آتے ہیں. دعوت کا کام چلتا ہے, چاہے 10 نبوی کہیے یا 11 نبوی کہیے یا 12 اور 13 نبوی کہیے, کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع سے اسراء اور معراج کا تحفہ آپ کو عنایت فرمایا. واقعہ کیا ہے اسراء اور معراج کا؟ قرآن کریم کہہ رہا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی وہ ذات تاکہ ہم اپنی نشانیوں کو دکھائیں. وہ ذات سننے والی بھی ہے, وہ ذات دیکھنے والی بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے واقعے کا یہ پس منظر ہے. ہم نے ارادہ کیا تھا کہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں لیکن وقت ختم ہو چلا ہے. واقعہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے رکھوں گا. یہ پس منظر ہے جب آپ ہر جگہ سے سمجھیے ہار گئے لیکن آپ کی ہمت نہیں ہاری, آپ کا حوصلہ نہیں ہارا, آپ کا عزم و ارادہ نہیں ہارا. جب ہر جگہ ایسا لگ رہا ہے کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, اللہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی زیارت کرائی, 7 آسمان پر اللہ لے گیا, یہ بتانے کے لیے کہ محمد میرے حبیب گھبرانے کی بات نہیں ہے. جب سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں انسان مایوس ہو جاتا ہے, ایسے وقت میں بھی اللہ سرا سے سریا پر کسی کو پہنچا دیا کرتا ہے. ایسے وقت میں بھی اللہ سمندر کے تہوں سے خشکی پر اللہ لے آیا کرتا ہے. اس لیے عزم و حوصلہ باقی رکھنا ہے, اللہ کی طرف سے نا امید نہیں ہونا ہے. دنیا والوں نے ساتھ چھوڑا ہے لیکن آپ کو عرش والے نے عرش پر بلا لیا ہے, عرش کے قریب بلا لیا ہے, عرش کے آس پاس بلا لیا ہے, سدرۃ المنتہا پہ بلا لیا ہے, عرش والے نے بلایا ہے. یہ واقعہ جو اسراء اور معراج کا ہے یہ اس کا پس منظر ہے. جو پس منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, آئندہ پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو باتیں ہیں اس پر گفتگو ہوگی. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ سیرت نبویہ کو گہرے انداز میں, عمیق انداز میں پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل